امریکہ نے ایران کو معاہدے کے لیے 2 دن کی مہلت دے دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران پر حملے کا فیصلہ ہو چکا تھا، میزائل نصب تھے۔ حملے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے سعودیہ، قطر، بحرین اور UAE نے روکا۔ دوست ممالک نے کہا کچھ وقت دو، ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم ایران کو مزید 2 سے 3 دن دے رہے ہیں، بات نہ بنی تو ایک اور طاقتور حملہ کیا جا سکتا ہے، ہمیں اپنے ملک کو محفوظ بنانا ہے، یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے۔ صدر ٹرمپ کی امریکی قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات، فوجی آپشنز اور ممکنہ کارروائی پر بریفنگ دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امکان ہے امریکہ آئندہ دنوں میں ایران پر دوبارہ بڑا فیصلہ کر سکتا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ دوبارہ جنگ کے حق میں نہیں، صدر نے ہم سے نیک نیتی سے مذاکرات کرنے کا کہا اور ہم نے کیے۔ پاکستان میں مذاکرات کے لیے 22 گھنٹے گزارے، ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت نہیں دے سکتے، ایسا کرنے پر دوسرے ممالک بھی چاہیں گے کہ ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ ایرانی یورینیم کی روس منتقلی سے متعلق کوئی پلان زیر غور نہیں۔ ایران نے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں، عوام کی طاقت سے ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے کہا کہ امریکی صدر حملے کی ڈیڈ لائن دے کر خود ہی منسوخ کر دیتے ہیں، جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا ہی اچھا ہے کہ ایران کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ ایرانی افواج دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیں گی۔ کمانڈر خاتم الانبیاء بریگیڈیئر میجر جنرل عبداللہی نے کہا کہ ہم پہلے سے زیادہ تیار اور مضبوط ہیں، کسی بھی نئی جارحیت کا فوری اور طاقتور جواب دیا جائے گا۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیشن ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی نئی مہم جوئی پر ہچکچاہٹ ایران کے فیصلہ کن رد عمل کی وجہ سے ہے۔ ٹرمپ جانتے ہیں ایران کے خلاف اقدام کا مطلب فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ ٹرمپ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ایرانی اسکول پر مبینہ امریکی حملے کی تحقیقات پیچیدہ ہیں۔ سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ ایڈمرل بریڈ کوپر کی کانگریس ارکان کو بریفنگ، کہا کہ اسکول پاسداران انقلاب کے ایک فعال کروز میزائل بیس پر واقع ہے، تحقیقات مکمل ہونے پر آگاہ کریں گے۔ ایران پر امریکی حملے کے پہلے دن ایرانی علاقے میناب میں اسکول پر حملے سے 120 بچوں سمیت 150 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ روسی صدر پوٹن چینی ہم منصب کی دعوت پر بیجنگ پہنچ گئے۔ آج چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، 2 طرفہ معاشی اور توانائی تعاون اور امریکی پابندیوں کے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ موجودہ عالمی صورتحال پر چین اور روسی صدور کی ملاقات انتہائی اہمیت اختیار کر گئی۔ روسی صدر پوٹن پہلے ہی کہہ چکے کہ چین اور روس عالمی استحکام کے لیے باہمی شراکت داری بڑھائیں گے۔ بانی PTI سے ملاقات کا وقت ختم، کسی کی ملاقات نہ ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی اڈیالہ جانے کی کوشش، پولیس نے 26 نمبر چرنگی کو بند کر دیا۔ راستوں کی بندش سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں، ایمبولینس بھی پھنس گئیں۔ شدید گرمی کے باعث شہری بے حال۔ 26 نمبر چرنگی پر سہیل آفریدی کی پولیس کے ساتھ بحث، بولے 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں، ہم پرامن طریقے سے آئے ہیں، آپ توہین آمیز سلوک کر رہے ہیں۔ ادھر چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر، عمیر نیازی اور دیگر رہنماؤں کو بھی اڈیالہ کے داہگل ناکے پر روک لیا گیا۔ رہنما PTI اسد قیصر کا کہنا ہے بانی PTI اور بشرا بی بی کی صحت پر سب کو تشویش ہے، ملاقات کرنے کا حق بھی نہیں مل رہا، اگر رویے نہ بدلے تو ہم پارلیمان کو چلنے نہیں دیں گے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ جمعے کو احتجاج کریں گے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کو سزائے موت سنا دی گئی۔ مجرم عمر حیات کو 20 سال قید اور 24 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد افضل مجوکا نے قتل کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ قتل کیس میں مجموعی طور پر 50 سے زائد سماعتیں ہوئیں۔ فیصلے میں عدالت نے کہا کہ پروسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ مجرم کو سیکشن 392، سیکشن 499 اور سیکشن 411 کے تحت سزائیں سنائی گئیں۔ فیصلہ سننے کے بعد ثنا یوسف کی ماں کمرہ عدالت میں رو پڑیں۔ میڈیا سے گفتگو میں ثنا یوسف کے والدین کا عدالتی فیصلے پر اطمینان کا اظہار، کہا اللہ کا شکر ہے انصاف ہوا، ساتھ دینے پر سب کا شکریہ، قاتل کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کو مجرم عمر حیات نے دوستی نہ کرنے پر جون 2025 کو اسلام آباد میں قتل کیا تھا۔
منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روزہ توسیع. پولیس سخت سیکیورٹی میں ملزمہ پنکی کو سینٹرل جیل کے جوڈیشل کمپلیکس لے کر گئی. درخشاں اور گزری کے 9 مقدمات میں ملزمہ کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا. پولیس نے ملزمہ انمول عرف پنکی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. کراچی کی سیشن کورٹ نے ملزمہ کو جیل میں قائم عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دی تھی. ملزمہ پر 4 کیس تھانہ درخشاں 5 گزری تھانے میں درج ہیں. پنکی نیٹ ورک میں شامل کسی کو نہیں چھوڑیں گے. پنکی کیس میں کئی نام سامنے آئے ہیں جن کا ذکر نہیں کر سکتا. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی نیوز کانفرنس. کہا کہ پنکی کے کیس میں کئی معتبر نام بھی ہیں. خدشہ ہے انمول پنکی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. ملزمہ انمول عرف پنکی کے بہت سارے اکاؤنٹس ہیں. ایسے تمام اکاؤنٹس سامنے لائے جائیں گے. منی لانڈرنگ کا معاملہ FIA دیکھے گی. منشیات ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. کراچی کے اسکول اور کالجز بھی منشیات کی لپیٹ میں ہیں. المیہ یہ ہے کہ نوجوان منشیات کو برا نہیں سمجھتے. شہری کورٹ میں گواہی دینے کے لیے آئیں. پنکی کو اتنا گلیمرائز نہ کریں کہ اس پر فلم بن جائے. جیکب آباد میں پسند کی شادی پر گھروں کو جلانے کا واقعہ. ڈپٹی کمشنر شہزاد احمد کا متاثرہ گاؤں کا دورہ. متاثرین سے ملاقات کر کے انصاف فراہم کرنے اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. ڈپٹی کمشنر کے مطابق گاؤں میں آگ لگنے سے 121 گھر متاثر ہوئے. روزمرہ کا سامان اور جمع پونجی تک آگ کی نظر ہو گئی. متاثرین کو عارضی ٹینٹ، مچھردانیاں، چارپائیاں اور دیگر ضروری سامان فراہم کر دیا گیا ہے. واقعے میں ملوث 5 ملزمان گرفتار. دیگر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. ادھر گاؤں کے گھروں کے 7 سکول بھی جل گیا. طلبہ کا تعلیمی عمل متاثر. ایران نے امریکہ کو پائیدار امن معاہدے کے لیے نئی تجاویز پیش کر دی. ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق نائب ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں ختم کرنے، منجمد اثاثے بحال کرنے اور بحری ناکہ بندی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. ایران نے جنگ کے تمام محاذوں پر کشیدگی کم کرنے کی بات بھی کی. تہران نے یورینیم افزودگی کے حق پر بھی زور دیا. مذاکرات میں خطے سے امریکی افواج کے انخلاء اور پابندیوں کے خاتمے کی شرط بھی شامل ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت. عدالت نے HEC سے یونیورسٹیز میں منشیات کے خلاف اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی. وزارت تعلیم کو منشیات سے متعلق رولز وفاقی حکومت سے منظور کرانے کی ہدایت. دوران سماعت منشیات کیس میں گرفتار انمول پنکی کیس کا تذکرہ جسٹس راجہ انعام امین نے کہا. منشیات رائڈر اور ڈیلیوری بوائے کے ذریعے منتقل ہوتی ہے. حکام HEC نے بتایا کہ تعلیمی اداروں میں ڈیلیوری بوائے اور رائڈر کے لیے ایک جگہ مختص کروا دی. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سینٹیاگو کے اسلامک سینٹر پر حملہ. فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ سمیت 3 افراد جاں بحق. سینٹیاگو پولیس چیف کے مطابق سرچ آپریشن کے دوران گاڑی سے 2 مشتبہ حملہ آوروں کی لاشیں ملی جنہوں نے مبینہ طور پر اپنے اسلحے سے خودکشی کر لی، جن کی عمریں 17 اور 19 سال تھی. واقعہ نفرت پر مبنی جرم قرار. امریکی صدر ٹرمپ کی اسلامک سینٹر پر فائرنگ کی مذمت. کہا واقعے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. میئر نیو یارک نے ریاست بھر میں مساجد کی سیکیورٹی سخت کر دی. کہا اسلاموفوبیا امریکہ بھر میں خطرہ بنتا جا رہا ہے. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی بھی سینٹیاگو میں مسجد پر حملے کی شدید مذمت. کہا کہ تشدد اور نفرت کے خاتمے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا. مودی کا دورہ یورپ بھارت کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا. بھارتی وزیر اعظم کی ناروے کی صحافی کے سوالات سے بچنے کی ویڈیوز وائرل. ناروے کی صحافی ہیلی لنگ لابی اور ایسکیلیٹر تک مودی کے پیچھے رہیں. صحافی ہیلی لنگ کو مودی سے سوال پوچھنے سے روک دیا گیا. خاتون صحافی نے ایکس پر لکھا کہ غیر ملکی جاسوس نہیں صحافی ہوں. بھارت میں صحافتی آزادی شدید دباؤ کا شکار ہے. ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں ناروے پہلے اور بھارت 197 نمبر پر ہے. بھارتی وزیر اعظم کے سوالات سے فرار پر ناروے میں صحافیوں کا سخت رد عمل. کہا مودی مشترکہ بیان کے بعد سوالات لیے بغیر روانہ ہوئے.